عید الفطر کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کی آج وضاحت ہوگی۔ عید الفطر کی نماز اگر کوئی شخص لیٹ پہنچا اور امام تکبیرات کہہ چکا تھا، کیونکہ اس کی 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 3 اور دوسری میں بھی 3، تو اگر کوئی پہلی رکعت میں 3 تکبیرات اس کے بعد پہنچا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی پہنچے ساتھ ہی 3 تکبیرات کہہ لے، اگرچہ امام قرات ہی کیوں نہ کر رہا ہو، یعنی سورہ فاتحہ ساتھ سورت میں جاتا ہے امام، تو چاہے وہ کیوں نہ پڑھ رہا ہو، لیکن مقتدی آئے گا، آ کر پہلے 3 تکبیرات کہے، اس کے بعد امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سنے۔ اگر اس وقت نہیں کہا، دیکھا کہ امام رکوع میں ہے، تو آئے امام کو رکوع میں پانے کے بعد اس دے ادھر 3 تکبیرات کہہ لیں۔ اگر آیا تھا نماز میں شامل ہوا، اسے یہ یقین ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیرات کہہ لے گا، پھر حکم یہی ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیرات کہے اور امام کو رکوع میں پائے۔ اگر امام کو رکوع میں پایا اور 3 تکبیرات بھی نہ کہہ سکا، 1 کہی یا 2 کہی، امام نے سر اٹھا لیا، تو اس کے بعد سر اٹھا لے، بقیہ تکبیرات وہ ساکت ہو جائیں۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے امام کو رکوع کے بعد ہی پایا، یعنی پہلی رکعت ہی اس کی فوت ہو گئی، پھر وہ دوسری رکعت جب اپنی پڑھے گا تو اس میں تکبیرات کہے گا۔ اسی طرح دوسری رکعت کا مسئلہ ہے۔ اگر پہلی رکعت تو فوت ہو گئی، لیکن دوسری رکعت میں بھی لیٹ پہنچا، اتنا لیٹ کہ امام تکبیرات کہہ چکا تھا، تو امام نے تکبیرات کے بعد کہاں جانا ہوتا ہے؟ رکوع میں، تو رکوع میں پا لے، تو رکوع میں 3 تکبیرات فوراً کہہ لے، اور کہنے کے بعد پھر امام کے ساتھ شامل رہے۔ اگر وہاں بھی ساکت ہو جائیں، یعنی امام رکوع سے سر اٹھا لے، تو پھر یہ ہے کہ اس نے جیسے ہی سر اٹھائے گا، اس کے بعد اگر ملا ہے تو پھر تو دوسری رکعت بھی اس کی فوت ہو گئی۔ اب جب اپنی نماز پڑھے گا نا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو جہاں جہاں اس کا طریقہ تھا، جس طرح کا طریقہ تھا عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا، اسی طرح وہ اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اگر کسی بندے کو ایک جگہ عید الفطر کی نماز نہیں مل سکی، یا ملی تو اس کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے کے لیے گیا تو نماز مکمل ہو چکی تھی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ارد گرد جو اس کے قریب پڑتی ہے، جہاں پر اس کے بعد نماز ہے، تو وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ اگر وہاں پر بھی نہیں پہنچ پاتا تو اس نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو جب قضا نہیں ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے۔ چاشت نوافل ہے، اس کی 4 رکعتیں پڑھ لے، اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے۔ بہرحال اس کی نماز قضا ہو جائے گی، یعنی اب وہ قضا تو اس کی رہی نہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ نماز کے بعد، عید الفطر کی نماز کے بعد آپ کو معلوم ہے امام 2 خطبے دیتا ہے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں وہ اس میں بھی سنت ہے، اور جو وہاں پر مکروہ ہے وہ یہاں پر بھی مکروہ ہے۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن عیدین کے خطبوں میں امام شروع میں منبر پر نہیں بیٹھتا، ایک یہ فرق۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں خطبے سے بیشتر، یعنی خطبے سے پہلے 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے سے پہلے 7 مرتبہ اور منبر سے اٹھنے سے پہلے 14 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے،
اور جمعۃ المبارک میں یہ بھی سنت نہیں ہے۔ نماز کے پہلے عید کے دن کے یہ امور مستحب ہے، اگر کوئی کر لیے جائیں تو کار ثواب ہے۔ حجامت بنوانا، اس میں یہ ہے کہ زلفیں بنوانی چاہیے، انگریزی بال سے بندے کو بچنا چاہیے۔ آج کل تو عجیب فیشن یہ خاص طور پر نوجوانوں نے شروع کیا ہوا ہے، تھلو ٹینڈ تے اتو پینڈ، یعنی نیچے سے ساری ٹینڈ ہوتی ہے تو اوپر سارے بال ہیں، مرغے بنے پھرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ بڑے بدیا لگتے تھے۔ ماشاءاللہ کیا کمال ہے، اور ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ نہیں، کچھ اور ہی انہیں پیش کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی کٹنگیں کر رہے ہیں اور تماشا بنا رہے ہیں، اور کس کی، میں نے اس بندے سے پوچھا بھی ہے، میں نے پوچھا یہ نوجوان آ کر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے موبائل میں تصویریں رکھی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، آ کر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا انگریز بنانا ہے، ہمیں اس طرح کا ہندو بنانا ہے، ہمیں اس طرح کا سکھ بنانا ہے، اور ساتھ ہی مسلمان کی تصویر وہ بھی ساتھ ہی ہوتی ہے، اینجدہ نہیں بنانا، اس طرح کا۔ چوٹ تو لگ گئی ہوگی جس کو لگنی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بابے سی وقار، یہ کرواتا کون ہے؟ وہ سکھ ہی کرواتے ہیں نا، وہ بدبخت ہی کرواتے ہیں، ان کی تصویریں جا کے دکھا رہے ہیں، جو داڑھی پر ڈیزائن بنواتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ داڑھی مبارک جس کا رکھنا واجب، اس کا اڑانا حرام ہے اور گناہ ہے، تو ایک تو بندہ رکھے نا، دوسرا اس کے سٹائل بنائے۔ تو اب ابھی وقار سرکار دو جہاں کی سنت کی کس طرح یہ میں کہتا ہوں بے حرمتی کرتے ہوئے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ بچنا چاہیے انسان کو، اور انسان کو راہ راست پر آ جانا چاہیے۔ ہم تو ان نوجوانوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہے تو اپنے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ جو مسواک کرنا ہے نا، یہ ایک ہوتا ہے وضو میں جو مسواک کی جاتی ہے، یہ اس کے علاوہ ہے، الگ سے کرنا، مسواک الگ سے کرنا، الگ سے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے، ورنہ دھلے ہوئے پہننا، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ یاد رکھیے انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے، مرد کے لیے 4.5 ماشے کی سے کم کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور نگینہ بھی ایک ہو، نگینہ بھی۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے عجیب عجیب اپنی طرف سے سارا کچھ کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ زینت کرنے کے لیے، اور یہ نہیں دیکھتے پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز۔ انگوٹھی پہنی ہے 100 نگینے والی، انگوٹھی پہنی ہے 4 5 نگینوں والے، اور ایسے ایسے لچکارے مارتے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسی بڑا فرق مار کا مار رہے ہیں۔ اتنا نہیں پتا ہوتا جب تک آپ نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تب تک آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، اور تب تک آپ کو گناہ ہوتا رہے گا، تب تک گناہ۔ مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی، ایک نگینے والی، اور اس کا جو چھلا ہوتا ہے وہ چھلا 4.5 ماشے سے اس کا وزن کم ہو، نگینہ جتنا مرضی وزنی ہو جائے، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں، مرد کے لیے چھلا پہننا بھی جائز نہیں، مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی دھات والی انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔ اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ عید والے دن کوئی پہن کے آیا ہو 3-4 انگوٹھیاں پہن گیا جی حافظ صاحب نے کیا سی مستحب ہے، حافظ صاحب نے اس واسطے اگلا مسئلہ بھی داشت ہے، مستحب ہے لیکن ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے اس کا وزن کم ہو اور اس کا ایک نگینہ ایک ہو، چاہے 1 کروڑ روپے کا نگینہ ہو جائے، جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، نگینے کا وزن اور اس کی جو کوالٹی یا کوانٹیٹی ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ اسی طرح نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھنا
اور یہ بھی آپ پڑھیے گا ماشاءاللہ تعداد ہے، کل بھی نظر آنی چاہیے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، اور وہ طاق ہو، یعنی 1 کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں۔ اسی طرح اگر کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لی جائے۔ اگر کوئی نہیں بھی کھاتا تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، اب تو عیدگاہ اس طرح کی ہے نہیں، مسجد میں نماز ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح عیدگاہ میں پیدل چلنا آتے ہوئے، سواری میں بھی اگر کوئی آ جائے تو حرج نہیں ہے، جس کو پیدل چلنے پر قدرت ہو اس کے لیے افضل ہے کہ پیدل آ جائے، اور واپسی پر سواری پہ جانے پر حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ میں جلدی چلے جانا اور راستے سے جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس ہونا اگر ممکن ہو تو وہاں پر۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان اور وقار اور نیچی نگاہیں کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کام کر لینا بابذ وقار عید میں مستحب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، اس جاتے ہوئے رمضان کی برکات سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔